بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ان پر یہ آزمائشیں کیوں آئیں اور کس طرح ان کی بستی کے لوگوں نے انہیں باہر نکال دیا، اور اتنی تکلیف دہ بیماری کے باوجود کس طرح وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی زوجہ کو 100 کوڑے مارنے کی جو قسم کھائی تھی، اس قسم کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد فرمائی۔ اور اس واقعے میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ عام طور پر دکھ تکلیف انسان کو اللہ کے اور قریب کر دیتے ہیں، جبکہ سکھ خوشحالی اللہ سے انسان کو غافل کر دیتے ہیں۔ جن کو کوئی دکھ نہیں ہوتا وہ تو بیت اللہ کے غلاف کو بھی پکڑ کر نہیں روتے، اور جو تڑپ رہے ہوتے ہیں، سسکیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی 4 بیویاں تھیں، اور اللہ نے ان کو بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دی، کھیت، جانور، مویشی، خادم، ہر نعمت ان کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، اس کا نظام ہے۔ جتنا کوئی اس کے قریب ہوتا ہے وہ اس کو اتنا ہی آزماتا ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے، مولا جناب ایوب، اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ میرا دوست ہے، ایوب میرا پیغمبر ہے، میرا نبی ہے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے کہ جس کو تو اتنا نواز دے اسے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے۔ ایک روایت میں 7 بیٹے اور ایک روایت میں 14 بیٹے، کھیت کھلیان، باغ، بہت کچھ اللہ نے عطا فرمایا، تو دوست تو بننا ہی ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا، جاؤ جا کے آزما لو۔ اللہ کہہ رہا ہے، سارے فرشتے آ گئے، ایک ہی دن میں سارے باغ اجڑ گئے، جل گئے۔ کھیت ایک دن لگا، بننے میں وقت لگتا ہے اور اجڑنے میں وقت نہیں لگتا۔ پھر ایک دن سارے جانور اور اولاد سب مر گئے۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر بس ایک ہی کلمہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ابتدا میں مال و دولت اور جائیداد، شاندار مکانات، سواریاں، اولاد اور خدام، بہت کچھ عطا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سے جو قرب خاص حاصل ہے وہ دوسرے فرشتوں کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست کلام فرماتے۔ اللہ جب اپنے بندوں میں سے کسی کو پسند فرماتے ہیں تو اس کا چرچا تمام فرشتوں میں ہوتا ہے، تو تمام فرشتے اس پر رحمتیں نچھاور کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی اس طرح ذکر خیر کا چرچا ہوتا رہتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا کیا۔ یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور بدن میں بھی ایسی سخت بیماری لگ گئی جیسے جذام ہوتا ہے، کہ بدن کا کوئی حصہ بجز زبان اور قلب کے اس بیماری سے نہ بچا تھا۔ اس بیماری 16 سال بیمار رہے۔ وہ اس حالت میں بھی زبان اور قلب کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے اور شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اس شدید بیماری کی وجہ سے سب عزیز دوستوں اور پڑوسیوں نے ان کو الگ کر کے آبادی سے باہر ایک ویران جگہ پر ڈال دیا تھا۔ کوئی ان کے پاس نہ جاتا تھا، صرف ان کی بیوی ان کی خبر گیری کرتی تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام یتیموں کی مدد کرتے تھے اور مسکینوں کی کفالت کرتے تھے اور بیوہ عورتوں کی امداد کرتے، چنانچہ آپ کا مال و دولت جائیداد سب ختم ہو گیا۔ ان کی زوجہ محترمہ محنت اور مزدوری کر کے اپنے اور ان کے لیے رزق اور ضروریات فراہم کرتی اور ان کی خدمت کرتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ امتحان کوئی حیرت انگیز تعجب کی چیز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ سخت بلائیں اور آزمائشیں انبیاء کو پیش آتی ہیں۔ یزید بن میسرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مال و اولاد وغیرہ سب دنیا کی نعمتوں سے خالی کر کے آزمائش فرمائی، تو انہوں نے فارغ ہو کر اللہ کی یاد اور عبادت میں اور زیادہ محنت شروع کر دی۔
اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال و دولت اور دولت دنیا اور اولاد عطا فرمائی، جس کی محبت میرے دل کے ایک ایک جز پر چھا گئی، پر اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان سب چیزوں سے فارغ اور خالی کر دیا، اور اب میرے اور تیرے درمیان حائل ہونے والی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ لیکن ان سب آزمائشوں کے بعد بھی اللہ کے نبی نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ وہی الفاظ زبان مبارک پر جاری تھے کہ سب کچھ رب العزت کا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ آپ کے جسم میں شدید حرارت سے ایسا اثر ہوا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے جسم میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔ سر سے پاؤں تک آبلے پڑ گئے، شدید خارش ہونے لگی، ناخنوں سے جسم کو کھجاتے رہے، یہاں تک کہ ناخن گر گئے، پھر پتھروں سے اپنے جسم کو کھجاتے۔ جسم شدید زخمی ہو گیا، زخموں میں سے بو آنے لگی اور ان میں کیڑے پڑ گئے۔ ابن اساکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے اگر کوئی کیڑا نیچے گر جاتا تو آپ علیہ السلام اسے واپس اسی جگہ رکھ دیتے اور فرماتے کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے تم اسے کھاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ، جس کا نام رحمت بنت ابراہیم بن یوسف تھا، وہ بدستور آپ کے ساتھ رہی، انہوں نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ایک دن آپ کی خدمت گزار ہوئی اور کہنے لگی، کاش آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ آپ کی تکلیفیں دور فرما دے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ عیش و عشرت، راحت، سکون اور مال کی فراوانی میں کتنا وقت گزارا ہے؟ تو زوجہ نے فرمایا کہ 60 سال۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں جبکہ میری آزمائش کا وقت تو بہت تھوڑا ہے۔ عیش و عشرت کے آگے 60 سال ہو لینے دو، پھر دعا بھی مانگ لوں گا۔ دعا مانگنی چاہیے، مگر میرے رب کو معلوم ہے کہ ایوب کس حال میں ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو بلایا تو وہ دیر سے آئی تو آپ علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ بیماری کی وجہ سے طبیعت میں سخت مزاجی آ گئی ہوگی۔ مفسرین نے ناراضگی کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ شیطان آپ کی زوجہ کے پاس طبیب کی صورت میں آیا اور زوجہ کو بہکایا اور کہا کہ تمہارا خاوند بہت تکلیف میں ہے، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں دوا دیتا ہوں جس سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو اس کے بدلے میرا شکریہ اس طرح ادا کرنا کہ تو نے مجھے شفا دی ہے۔ تو آپ کی زوجہ نے سارا ماجرا آپ علیہ السلام کو بیان کیا تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ شیطان میرے امتحان میں مجھے ناکام کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ اپنی زوجہ سے ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا اور اب تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے رب کے حضور عرض کی کہ شیطان نے مجھے ایذا اور تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت پیارے انداز میں اپنی تکالیف کا تذکرہ کیا، رب کی بے حساب رحمت کا ذکر کیا، لیکن یہ عرض نہیں کیا کہ اے اللہ میری تکلیف کو دور فرما۔ کیسا صبر ہے اور کتنا حسین انداز اپنی تکالیف بیان کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔ آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر مارو تو اس سے ایک چشمہ جاری ہوگا، اس سے پانی پیو اور نہاؤ، تمہیں شفا حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتی لباس عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام لباس زیب تن کر کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ آئی تو انہوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ سے ہی پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار شخص تھا، وہ کہاں گیا؟ پریشان ہو کر کہنے لگی، کہیں بھیڑیے تو نہیں لے گئے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تم پر رحم کرے، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ پاک نے پھر سے انہیں ساری نعمتوں سے نواز دیا، کیونکہ اللہ کی آزمائش پر پورا اترے، اور آپ نے شرعی عذر اور اللہ کی رضامندی کی خاطر زوجہ سے ناراض ہو کر قسم اٹھا لی تھی
کہ میں ٹھیک ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اب جب کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو قسم کو پورا کرنا مجھ پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے نبی کی زوجہ کو کوڑوں سے بچا لی۔ فرمائی کہ اللہ کے نبی نے اللہ کی رضا کے لیے قسم کھائی تھی اور ان کی زوجہ نے بھی رب کی رضا کے لیے ان کی خدمت کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اس صبر کو پسند فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ 100 تنکوں والا ایک جھاڑو ہاتھ میں لو اور اس سے اپنی زوجہ کو مار دو، قسم پوری ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو نعمتوں پر شکر اور آزمائشوں پر صبر کرنے والا بنائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا واقعہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ایسے ایمان افروز واقعات آپ کو ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔